أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اس دنیا میں آئے گا۔ اور دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ آگاہ کیا ہو اور دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پیروکاروں کو اپنی امت کو ڈرایا اور بتایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا اور تمام نبیوں نے بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو دجال کے بارے میں بہت زیادہ بتایا کرتے تھے، اس سے آگاہ کیا کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی امت کو اور ہم سب کو حکم دیا کہ تم بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، نماز کے اندر یہ دعا لازمی پڑھا کرو۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دجال کے بارے میں بتایا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پھیل جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بتایا کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی قریب کی وادی سے دجال نکل کے آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح دجال کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور آگاہ کیا کرتے تھے۔ تو دجال کے بارے میں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیامت کی نشانیاں بتائیں اور صحابہ کو بتایا کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہوں گی، جب تک یہ 10 نشانیاں سامنے نہیں آ جائیں گی قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ 10 بڑی نشانی ہیں اور اس سے پہلے چھوٹی نشانیاں، اور جو چھوٹی نشانی ہیں وہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہیں 80 ہیں، 100 ہیں یا 110 ہیں، اور اس میں سے بہت ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ایک نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ایک نشانی ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی ایک نشانی ہے، عرب کے بدوؤں کا اونچی اونچی عمارتیں بنانا بھی ایک نشانی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دبئی میں، سعودی عرب میں اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح اور بھی نشانی ہیں، لیکن قیامت کی جو بڑی نشانی ہیں وہ 10 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو باقاعدہ 10 کی 10 اکٹھی بتائیں کہ 10 نشانیاں کہ جب یہ آئیں گی تو اس کے بعد قیامت واقعہ ہوگی اور قیامت کا آغاز ہوگا۔ ان 10 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی دجال کا آنا ہے۔ دجال سب سے پہلی بڑی نشانی ہے۔ دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، اور مزید 7 نشانیاں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا نا، کہ جب دجال آئے گا، فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ایمان مضبوط کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، ایمان مضبوط کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا۔ جس نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے اس فتنوں کے دور کے آنے سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کر لے، کیونکہ جب دجال آئے گا تو شدید فتنوں کا دور ہوگا، پرفتن دور ہوگا، دجل کا، جھوٹ کا، فریب کا، فراڈ کا دور ہوگا وہ۔ اور یہ جو آخری 10 نشانیاں ہیں یہ ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی نشانی آ جائے گی نا قیامت کی، یعنی دجال آ جائے گا، اس کے بعد اگلی نشانیاں ایسے آئیں گی کہ جیسے ایک مالا ٹوٹتی ہے یا ایک ہار ٹوٹتا ہے اور اس سے موتی گرتے ہیں پہ در پہ، ایک دوسرا تیسرا چوتھا۔ جو چھوٹی نشانی ہے ان میں بہت وقفہ ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، وفات کب ہوئی، اور آج 1400 ساڑھے 1400 سال گزر گئے۔ لیکن جب دجال آئے گا، دجال کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اسی طرح نشانیاں آتی جائیں گی، ساری ساتھ ساتھ آتی جائیں گی۔ تو دجال تب آئے گا جب قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، اور دجال کے آنے سے پہلے ایک نشانی ہے ایسی کہ جو نہ چھوٹی نشانی ہے نہ بڑی نشانی ہے، وہ چھوٹی نشانیوں اور بڑی نشانیوں کے درمیان کی اس کو ایک نشانی کہا جا سکتا ہے، وہ ہے امام مہدی کا آنا۔ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا
کہ امام مہدی دجال کے آنے سے پہلے آئیں گے. دجال ابھی نہیں آیا. دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری نسل میں سے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے وہ ہوں گے، اور وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں ان کا لقب اللہ کے نبی نے المہدی یعنی ہدایت یافتہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یعنی عبداللہ نام ہوگا، تو ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی. یہ امام مہدی آئیں گے، یہ ایک عام سے انسان ہوں گے، ایک عام سے انسان ہوں گے، کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہوگا. یہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے ہوں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں المہدی ہوں. وہ المہدی جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں حدیث میں کہا. یہ امام مہدی حج کے موقع پر پہچانے جائیں گے. ان کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں بہت ساری. ان نشانیوں سے یہ پہچانے جائیں گے حج کے موقع پر. حج کے موقع پر پوری دنیا سے دین کا صحیح علم رکھنے والے دین کے عالم آئے ہوئے ہوں گے جو صحیح دین کا علم رکھتے ہوں گے. حج کے موقع پر وہ آئیں گے، اور جب دیکھیں گے ان کو وہ ملتزم سے چمٹے ہوئے ہوں گے. محمد بن عبداللہ المہدی. اب یہ کیا ہے؟ دجال کے آنے سے پہلے کی نشانی ہے، جو نہ چھوٹی نشانی ہے نہ بڑی نشانی ہے، لیکن یہ آنی ہے. وہ ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ملتزم ایک دیوار کا ٹکڑا ہے خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا، کہ جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے دیوار کا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا چہرہ، ہاتھ، سینہ چمٹا کے دعائیں کیا کرتے تھے. تو وہ جو محمد بن عبداللہ المہدی ہیں وہ اس وقت وہاں پہ چمٹے ہوئے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہ لوگ ان کو جو عالم ہوں گے نا، دین کا صحیح علم رکھنے والے، وہ پہچان لیں گے ان کو کہ یہ محمد بن عبداللہ المہدی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہ ان کو گھیر لیں گے، ان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام مہدی کہیں گے کہ میرے ہاتھ پہ تم بیعت کرنا چاہتے ہو، میں جہاد پر بیعت لوں گا. جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے وہ جہاد پہ بیعت کرے گا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد پر بیعت لیں گے، کہ جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، وہ جہاد پہ بیعت کرے گا. اور وہاں پہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ان کی بیعت شروع ہو جائے گی. وہ سب سے پہلے وہ علم رکھنے والے بیعت کریں گے، پھر باقی مسلمانوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. وہ آتے جائیں گے جو وہاں اس وقت مکہ میں موجود ہوں گے، بیعت کر رہے ہوں گے ان کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وہ ایک عام سے انسان ہوں گے، لیکن اسی ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صلاحیتیں عطا کرے گا کہ وہ ایک بہت ہی زبردست انسان بن جائیں گے اس ایک رات کے اندر. اور وہ پوری امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے، پوری امت مسلمہ کی قیادت کریں گے. امام مہدی اس ایک رات میں بالکل بدل جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صلاحیتیں عطا کرے گا. پھر وہ جس چیز کی جہاں جہاں اعلان ہوتا جائے گا لوگ جانتے جائیں گے، پہچانتے جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ جو اس وقت ہوگی نا، 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. آج دیکھیں 1.5 ارب سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں نا، 1.5 ارب سے پونے 2 ارب مسلمان ہیں. اس وقت جتنے بھی ہوں گے مسلمان وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. 1/3 جو حصہ ہوگا مسلمانوں کا وہ انکار کر دے گا، وہ کہے گا امام مہدی نہیں ہے، جھوٹے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدترین لوگ ہوں گے، برے ترین لوگ ہوں گے، اور وہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. توبہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ان کی توبہ. برے ترین مسلمان ہوں گے وہ جو انکار کر دیں گے امام مہدی کا، ان کے ساتھ چلنے کا، جہاد پہ بیعت کرنے کا، ان کو ماننے کا، ان کے پیچھے چلنے کا. اور اس کے بعد جو اگلا ہوگا 2/3، دوسرا 1/3 حصہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگیں جب شروع ہوں گی، جہاد شروع ہوگا، تو وہ 1/3 جو دوسرا حصہ ہوگا وہ شہید ہو جائے گا سارے کا سارا. دیکھیں لاکھوں مسلمان شہید ہو جائیں گے، مرد، عورتیں، بچے، بہت سارے مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے شہداء آج تک آئے ہیں ان میں سے وہ بہترین شہداء ہوں گے، کیونکہ انہوں نے امام مہدی کی بیعت کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو امام مہدی آگے ان کی بیعت کی ہوگی، اور وہ بہترین شہداء میں سے شہداء ہوں گے وہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیسرا 1/3 حصہ ہوگا وہ امام مہدی کے ساتھ چلے گا. ان کے مرد امام مہدی کے ساتھ جہاد کریں گے، ان کی عورتیں اور بچے گھر میں ہوں گے لیکن مضبوط ایمان والے ہوں گے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین مسلمان ہوں گے اس دنیا میں، اس روئے زمین پر بہترین مسلمان ہوں گے. اب دیکھیں ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے. اس دور سے پہلے ہمارا ایمان اگر مضبوط ہوگا، ہم ایمان پہ ثابت قدم ہوں گے، ہمارا ایمان بہترین ہوگا اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، اسلام پر، تب ہم جا کے امام مہدی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے نہیں ہمارا گھر بار ہے، عیش و عشرت، ناز و نعیم کی زندگی ہم کیسے چھوڑیں، ہم اپنے بچے اور بیوی کیسے چھوڑیں، ہم اپنا کاروبار کیسے چھوڑیں، ہم اپنی نوکریاں کیسے چھوڑیں، یار جہاد پہ کیسے جائیں ہم کیسے؟ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہماری تو اتنی مزے کی زندگی ہے، جھوٹا امام مہدی ہے.
جھوٹا ہے ویسی دعویٰ کر دیا اس نے، ویسی جنگیں شروع ہو گئی ہیں، تو وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور ہم کہیں خدا نخواستہ ان بدترین لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جن کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کبھی بھی۔ تو جو امام مہدی پھر جہاد شروع کریں گے، جہاد شروع ہوگا کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جہاد شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات نصیب کرے گا۔ عرب کے اندر جہاد ہوگا، عرب میں فتوحات ملیں گے۔ عرب میں کس سے؟ عرب میں جو ان سے لڑنے کے لیے آئیں گے ان سے جہاد ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات عطا کرے گا، اور وہ اسلام کے عروج کا زمانہ شروع ہو جائے گا، ریوائول ہوگا، اسلام ریوائیو کرے گا، اسلام دوبارہ سے عروج پانا شروع ہو جائے گا، اور وہ خلافت علی منہاج نبوہ پر امام مہدی خلافت کو قائم کر رہے ہوں گے، خلیفہ ہوں گے اس امت کے، اس امت کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ فتوحات ہو رہی ہیں، مسلمان جیت رہے ہیں، یہودی ہار رہے ہیں، عیسائی ہار رہے ہیں، عرب کے اندر جیت رہے ہیں، عراق کے اندر جیتیں گے، روم کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یورپ کی طرف عیسائیوں سے لڑیں گے، وہاں پہ فتوحات ہوں گی، وہاں پہ جیتیں گے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن امام مہدی آئیں گے، بیت المقدس کو واپس حاصل کریں گے، مسجد اقصیٰ فلسطین بیت المقدس واپس حاصل کریں گے۔ پھر قسطنطنیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، فتح ہوگا پہلے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج مسلمانوں کے پاس ہے نا، ترکی میں موجود ہے استنبول، قسطنطنیہ، یہ قسطنطنیہ استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے بہت جلد نکل جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی محمد بن عبداللہ المہدی آئیں گے، اور وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، قسطنطنیہ کو واپس حاصل کریں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور اس کے بعد دجال نکلے گا، قیامت کی پہلی بڑی نشانی۔ اور دجال کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں دجال کوئی سسٹم ہے، دجال کوئی نظام ہے، دجال کوئی ملک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب ہمیں علم نہ ہونا تو ہم پھر ادھر ادھر اسی طرح بھٹکتے ہیں، جو ہمیں جو علم بتاتا ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ دجال ایک انسان ہے، کوئی جن بھی نہیں ہے، کوئی اور مخلوق بھی نہیں ہے، ایک انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے وہ، اور دجال ابھی بھی زندہ ہے۔ آج کے دور میں ہم بیٹھے ہوئے جس وقت سال 2026 کے اندر، آج بھی دجال زندہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ زندہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا کی ہے آزمائش کے لیے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے پوری اس دنیا پر، جیسے شروع میں حدیث میں بتایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ اس دنیا میں رونما نہیں ہوگا، دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ جس طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندگی دی ہے نا، شیطان جن ہے، اسی طرح دجال انسان ہے، حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، اور وہ اس وقت بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص تھے تمیم داری، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بنے۔ وہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں ایک بار سمندر کے سفر پہ گیا، ہمارے ساتھ 30 افراد تھے، 30 لوگ تھے ہم لوگ، سمندر کے سفر پر ہماری کشتی سمندری طوفان کی لہروں میں آ گئی، سمندری طوفان ہمیں کبھی ادھر پھینک رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے ہماری کشتی کو۔ حدیث میں آتا ہے 30 دن تک، انہوں نے کہا 30 دن تک وہ سمندری طوفان ہمیں ادھر سے ادھر بھٹکاتا رہا، کبھی ادھر پھینکتا رہا، کبھی ادھر، اور ہم رستہ بھٹک گئے، ہمیں نہیں پتہ چلا ہم کہاں چلے گئے۔ اور 30 دن کے بعد ہم ایک جزیرے کے ساتھ جا کے لگے، نامعلوم جزیرہ، ہمیں نہیں پتا تھا وہ جزیرہ کون سا ہے، کہاں پہ ہے، کس سمت میں، ہمیں نہیں پتا تھا۔ کہتے ہیں ہم جزیرے پہ اترے، اب یہ حضرت تمیم داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے، مسلم، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اب حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ نبی یا رسول اللہ، ہم اس جزیرے پہ اترے، اس جزیرے میں ہم گئے، آگے ایک غار تھا، اس غار میں ہم گئے تو اس غار میں ایک عجیب قسم کا انسان بندھا ہوا تھا زنجیروں سے۔ وہ انسان تھا اور زنجیروں سے بندھا ہوا، اس کی عجیب سی شکل تھی، عجیب سا جسم تھا، اور اس کے ہاتھ زنجیروں سے ادھر گردن سے بندھے ہوئے تھے اس طرح، اور باقی زنجیریں اس کے گھٹنوں سے، اس کی پنڈلی، اس کے ٹخنوں تک زنجیروں سے وہ بندھا ہوا تھا، اس طرح وہ زنجیروں سے مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اور اس نے ہم سے کچھ سوال کیے، ہم سے باتیں کی، ہم سے کچھ باتیں پوچھی، اور ہم نے اس کا جواب دیا، اور اس نے پھر بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد آنے والا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس طرح میں نے اس شخص سے ملا، اس نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ دجال تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے، اور صحابہ موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں جو دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا نا، یہ تمیم داری آئے ہیں، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا، اور میں کتنی بار تمہیں بتا چکا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بہت زیادہ اور بہت بار صحابہ کرام کو بتا چکے تھے، ہم تک بھی وہ ساری حدیث پہنچی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ میں نے خواب دیکھا، ایک خواب میں میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، میں نے دیکھا
کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور ایک شخص طواف کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ وہ جو شخص تھا انتہائی خوبصورت شخص تھا، انتہائی خوبصورت چہرے والا. اس کے بال لمبے تھے، اس کے بال ایسے لگ رہا تھا جیسے گیلے بال ہیں، سیاہ بال گیلے لگ رہے تھے لیکن وہ گیلے نہیں تھے. اس شخص کے بال ہلکے سے خمدار تھے، لمبے بال، خمدار بال، اور وہ بڑا خوبصورت شخص تھا. میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی عیسیٰ ابن مریم ہیں، طواف کر رہے خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے پیچھے ایک شخص طواف کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ شخص تھا تھوڑے چھوٹے قد کا، بالکل چھوٹا نہیں، تھوڑے چھوٹے قد کا، بھاری جسم کا، طاقتور جسم کا تھا وہ بڑا. اور اس کے بال گھنگریالے، بہت گھنگریالے بال تھے اس کے، اور خشک اور سخت بال تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ٹانگیں اندر کی طرف مڑی ہوئی تھیں، اندر کی طرف تھوڑی سی مڑی ہوئی ٹانگیں تھیں اس کی. اور اس کی ایک آنکھ جو تھی خراب تھی، بالکل بند تھی، خراب تھی آنکھ، اس سے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اور دوسری آنکھ اس کی تھوڑی تھوڑی خراب تھی، اور اس کی آنکھ کے اوپر انگور کے دانے کی طرح گوشت سا ابھرا ہوا تھا. دوسری آنکھ جو ٹھیک تھی نا، تھوڑی سی ٹھیک تھی، اس کو نظر آ رہا تھا، اور دوسری ایک آنکھ بالکل خراب تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے، ان کو نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ دجال ہے، یہ دجال ہے جو عیسیٰ ابن مریم کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ آتے ہی دعویٰ کرے گا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. وہ دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور لوگ اس پر ایمان لانا شروع ہو جائیں گے. یہودی ایمان لائیں گے، عیسائی ایمان لائیں گے، مسلمان بہت سارے ایمان لائیں گے، کمزور ایمان والے، دنیا داری والے، دنیا میں کھوئے ہوئے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، ایمان میں کمزوری. تو وہ آتے ہی دعویٰ کرے گا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. اچھا یہ دجال کب آئے گا؟ جب فتوحات ہو رہی ہیں. امام مہدی کی ہم نے بات سنی نا، امام مہدی فتوحات کر رہے ہیں، شہر کے شہر، ملک کے ملک فتح ہو رہے ہیں، لشکر بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کی فوجیں بڑھ رہی ہیں، عدل کا نظام قائم ہو رہا ہے، خلافت کا نظام قائم ہو رہا ہے، یہودی ہار رہے ہیں، عیسائی ہار رہے ہیں، بیت المقدس فلسطین فتح ہو گیا، قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہو گیا، جب چلا گیا اور واپس انہوں نے حاصل کر لیا. جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تب شیطان کو غصہ آئے گا بہت زیادہ، شیطان آواز لگائے گا، اس کی آواز ہر کوئی سنے گا، اور مسلمانوں کا وہ لشکر، امام مہدی کا لشکر بھی سنے گا. شیطان آواز لگائے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا. اور امام مہدی اپنی فوج کے 10 بندوں کو، 10 گھڑ سوار، حدیث میں آتا ہے 10 گھڑ سواروں کو بھیجیں گے، پتہ کرو خبر صحیح ہے کہ نہیں. وہ 10 گھڑ سوار جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ دجال آیا کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 گھڑ سوار اس روئے زمین کے بہترین 10 گھڑ سوار ہوں گے، اس روئے زمین کے بہترین 10 مسلمان ہوں گے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 10 گھڑ سواروں کے نام جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ میں ان 10 گھڑ سواروں کے نام جانتا ہوں، میں ان کے باپ کے نام جانتا ہوں، میں ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کون ہوں گے، کیا نام ہوں گے، ان کے باپ کے کیا نام، گھوڑوں کے کیا رنگ. لیکن وہ جا کے پتہ کریں گے دجال نہیں آیا ہوگا، جھوٹی خبر ہوگی جو شیطان نے پھیلائی ہوگی. لیکن پھر دجال اسی وقت تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد نکل آئے گا، واقعی نکل آئے گا، اور زنجیریں توڑ کے نکلے گا، غصے میں نکلے گا. شیطان اس کو غصہ دلائے گا کہ نکلو باہر، مسلمان فتوحات کر رہے ہیں، مسلمان جیت رہے ہیں، اسلام غالب آ رہا ہے، نکلو باہر. اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت اس کو اجازت ہوگی اس کی زنجیروں کو ٹوٹنے کی اور اس کو نکلنے کی. اس سے پہلے اجازت نہیں. آج بھی موجود ہے، آج بھی بندہ ہوا ہے اس غار کے اندر، زنجیروں سے بندہ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہے. وہ انسان ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، انسان ہے، حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن وہ انسانوں میں سے انسان ہے وہ. تو جب یہ شیطان اس کو غصہ دلائے گا تو وہ نکلے گا باہر زنجیریں توڑ کے، اور باہر نکلے گا، پھر شہروں کے شہر اور ملکوں کے ملک پھرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوا کی تیزی سے گھومے گا، ہوا کی تیزی سے وہ جائے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک. سیکنڈوں میں اور منٹوں میں وہ سفر کر رہا ہوگا، ملکوں سے ملک اور شہروں سے شہر، ہوا کی تیزی، تیز ہوا کی تیزی سے. اور لوگ اس پر ایمان لا رہے ہوں گے. لوگوں کو بتائے گا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. عیسائی انتظار کر رہے ہیں ابھی بھی عیسیٰ ابن مریم کا. یہودی بھی ایمان لے آئیں گے، وہ بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا تھا کسی مسیح کا. وہ بھی ایمان لے آئیں گے. مسلمان بھی بہت سارے ایمان لے آئیں گے، ہاں عیسیٰ ابن مریم نے تو آنا تھا، یہی ہوں گے، ایمان لے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماتھے پر یہاں آنکھوں کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا، 3 حرف لکھے ہوں گے، کاف فا را، کفارہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں
کہ جو ایمان والے ہوں گے نا، مضبوط ایمان والے مومن مسلمان، وہ اس کو پڑھ لیں گے، باقی نہیں پڑھ سکے گا کوئی. وہ پڑھ لیں گے چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے ان پڑھ ہوں. ان پڑھ ہیں لیکن ان پڑھ بھی پڑھ لے گا کہ کفارہ لکھا ہے اس کے ماتھے کے اوپر، اس کی آنکھوں کے درمیان ماتھے پر کفارہ لکھا ہوا ہے. ایمان والا اگر ہوگا تو وہ ملکوں کے ملک پھر رہا ہوگا، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر، لوگوں کو کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. لوگ اس پر ایمان لا رہے ہوں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد ہی وہ دعویٰ کر دے گا میں خدا ہوں، میں رب ہوں. رب ہونے کا دعویٰ کر دے گا، میں رب ہوں، میں خدا ہوں. لوگ اس پہ پھر بھی ایمان لے آئیں گے کہ ہاں سچ کہہ رہا ہے، بالکل سچ کہہ رہا ہے. کافر، یہودی، مشرک، عیسائی اور کمزور ایمان والے مسلمان، منافقین. اس کے ساتھ بہت سارے دجل ہوں گے، بہت سارا جھوٹ ہوگا. دجل کا مطلب ہے جھوٹ، اور دجال کا مطلب ہے سب سے بڑا جھوٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، یعنی کہ رزق کے خزانے اس کے پاس ہوں گے. پوری دنیا کی معیشت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. پوری دنیا کی معیشت دجال کے ہاتھ میں ہوگی. پوری دنیا کی اکانومی دجال کے ہاتھ میں ہوگی. وہ جس کو چاہے گا نوازے گا، جس کو چاہے گا روک لے گا. خزانہ رزق اس سے روک لے گا، مال اس سے روک لے گا. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو نوازے گا. اب دیکھیں جو مال کے پجاری ہیں نا اس دنیا میں، مسلمان بھی مال کی لالچ ہے، مال کی محبت ہے، اس پر ایمان لائیں گے. کیوں؟ وہ مال بانٹ رہا ہوگا، لاکھوں کروڑوں روپے دے رہا ہوگا، بنگلے جائیدادیں دے رہا ہوگا، زمینیں بھی دے رہا ہوگا، کھانا پینا رزق دے رہا ہوگا. اور اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا فتنے کا دور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط ہوگا. 3 سال اس کے آنے سے پہلے قحط ہوگا شدید. 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ بارشوں کو، بادلوں کو حکم دے گا کہ 1/3 بادل بارشیں برسانا بند کر دو، اور 1/3 زمین غلہ اناج اگانا بند کر دو. بند ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، رب العالمین کا. دجال کے آنے سے 3 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر اگلے سال، دوسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا بادلوں کو کہ 2/3 بادل برسنا بند، اور 2/3 زمین غلہ اگانا بند کر دو، بند ہو جائے گی. تیسرے اور آخری سال دجال کے آنے سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ حکم دے گا تمام بادلوں کو، تمام بادل بارشیں برسانا بند کر دیں، اور تمام زمین غلہ اور اناج اگانا بند کر دے، بند ہو جائے گی. قحط ہوگا، قحط کا زمانہ ہوگا، بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، بچے رو رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے. اس زمانے کے اندر دجال آئے گا اور لوگوں کو رزق دے گا. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو رزق دے گا، پیسہ دے گا، مال دے گا. لوگ ایمان لا رہے ہوں گے، دڑ دڑ ایمان لا رہے ہوں گے، خدا ہے، رب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت ہوگی اور اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی. لوگ کہیں گے تو رب ہے، جنت اور جہنم تو اس کے پاس ہے. اور ایک اور جگہ ہے اس کے ساتھ پانی کا دریا ہوگا اور آگ کا دریا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال تم پہ قابو پا لے، تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تم پر قابو پا لے اور تمہیں حکم دے کہ میری جہنم میں جاؤ، تو تم آنکھیں بند کرنا، اس کی جہنم میں کود جانا، کیونکہ اس کی جہنم اصل میں جنت ہے. کیونکہ جھوٹ ہے نا، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جو جہنم ہے وہ اصل میں جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی جہنم میں آگ میں کود جانا آنکھیں بند کر کے. آنکھیں بند کر کے کیوں؟ کیونکہ یہ نہ آنکھیں کھلی ہو تو تم نہ کودو، تم انکار کر دو. تو یہ دجال جو اس پہ ایمان لائے گا اس کو دے گا رزق، بارشوں کو حکم دے گا، بارشیں برس رہی ہوں گی. اب دجال کے پاس طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. زمین کو کہے گا اناج غلہ اگاؤ، غلہ اناج اگ رہا ہوگا. بہت سارے شہر اور ملک فتح کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی، ہمیں نصیحت کی کہ جب تمہیں دجال تمہارے جگہ تمہارے قریب آ رہا ہو تو تم نے دجال کی طرف نہیں جانا، تم نے اس سے دور بھاگنا ہے، دوسری طرف جانا ہے. ہمیں نصیحت ہے، کیونکہ جو دجال کی طرف جائے گا وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے چلا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دور ایسا فتنوں کا دور ہوگا کہ صبح کے وقت جو مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو جو مومن ہوگا صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا. اتنا فتنوں کا وہ دور ہوگا. اور اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ اس دور میں دجال سے دور بھاگنا ہے، اس کی طرف نہیں جانا. تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ ایک شخص ہوگا کہے گا میں بڑے مضبوط ایمان والا ہوں، میرے اندر بڑا تقویٰ ہے، بڑا علم ہے مجھے، میں جاتا ہوں دجال سے بحث کرتا ہوں، اس کو میں جھوٹا ثابت کروں گا، دجال جھوٹا ہے، کافر ہے. وہ جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جائے گا دجال کے پاس، بحث کرے گا، دجال اس کو ایسے شعبدے دکھائے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا. مضبوط ایمان والا، علم والا، تقویٰ والا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا تقویٰ والا، علم والا، وہ کافر ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے جب دجال کا فتنہ آئے گا، دجال آئے گا تو اس سے دور بھاگنا ہے. پھر یہ دجال مردوں کو زندہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدو کو کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ. بدو گاؤں کا دیہاتی کہے گا نہیں ایمان لاتا، تو جھوٹا ہے. وہ کہے گا تمہارے ماں باپ کو اگر میں زندہ کر کے لے آؤں تو لاؤ گے ایمان. وہ اس کے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آئے گا، اور وہ ماں باپ جو 20 25 30 سال پہلے مر چکے تھے وہ آ کے کہیں گے بیٹا اس پہ ایمان لاؤ، یہ رب ہے، خدا ہے، اس پہ ایمان لاؤ. وہ بدو ایمان لے آئے گا، کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 شیطان ہوں گے جو اس کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے. اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے،
شیطان سارے شیاطین اس کی مدد کر رہے ہوں گے، بہت سارے جن اس کی مدد کر رہے ہوں گے، انسان دجال کی مدد کر رہے ہوں گے۔ پھر جب وہ بہت سارے ملکوں کو، شہروں کو فتح کرے گا تو مکہ مدینہ کی طرف بڑھے گا۔ مکہ اور مدینہ وہ دو شہر ہیں جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ مکہ اور مدینہ کی کیونکہ حفاظت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کر رہے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے مکہ اور مدینہ میں سب مومن اور متقی لوگ ہوں گے، وہاں پہ منافقین بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب دجال اس کی طرف بڑھے گا تو مکہ اور مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، بہت زور کے 3 زلزلے آئیں گے، اور ان زلزلوں سے ڈر کے خوف سے منافقین مکہ اور مدینہ سے باہر بھاگیں گے، اور دجال ان پہ قابو پا لے گا، لیکن مومنین اور متقین بس مکہ اور مدینہ کے اندر رہ جائیں گے۔ منافقین باہر آ گئے، دجال نے قابو پا لیا، وہ کافر ہو گئے۔ پھر وہ مدینہ کے باہر بیٹھا ہوگا، مدینہ کے باہر پلاننگ کر رہا ہوگا کیا کروں اور کیسے کروں، کہ مدینہ سے ایک لڑکا نکلے گا، وہ اس لڑکے پہ قابو پائے گا، وہ کہے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میں رب ہوں۔ وہ لڑکا کہے گا نہیں تو جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکے کو یہاں سے 2 ٹکڑے کر دے گا، لڑکا یوں 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے اس وقت، دجال اس کے بیچ میں سے گزرے گا اور واپس آئے گا، شوبدے دکھا رہے ہیں نا جیسے کہ دیکھو مر گیا ہے تو 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر اس کو حکم دے گا، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، جڑ جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ لڑکے کو کہے گا اب تو مان جا، میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے قتل کیا، تجھے دوبارہ زندہ کیا۔ وہ لڑکا کہے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا بتایا۔ تو کتنا ضروری ہے ہمارے لیے علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن کا، حدیث کا، کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہمیں نہ پتا ہو تو ہم بھی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کے کافر ہو سکتے ہیں اگر ہمارے دور کے اندر وہ آ گیا۔ تو دجال پھر اس کو مارنے چاہے گا، اس لڑکے کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن تانبے کی ہو جائے گی، وہ نہیں اس کو قتل کر سکے گا، گردن جسم تانبے کا ہو جائے گا۔ دجال مار رہا ہوگا، نہیں مار سکے گا، شرمندہ ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیسا رب ہے، کیسا خدا ہے کہ لڑکے کو نہیں مار پا رہا۔ وہ پھر غصے میں حکم دے گا اس کو دور لے جاؤ مجھ سے۔ اس کے بعد دجال رخ کرے گا فلسطین کا، شام کا، آخری جنگ ہونے والی ہے امام مہدی کے ساتھ۔ امام مہدی کا لشکر وہاں پہ موجود ہے شام کے اندر، دمشق کے اندر، شام کے اندر۔ دجال رات کے وقت پہنچے گا دمشق کے باہر، دمشق کے قلعے کے باہر، دمشق کے باہر، اور صبح فجر کے بعد جنگ کا آغاز ہونا ہے۔ امام مہدی اندر موجود ہیں، صبح فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، ان کا لشکر پورا موجود ہے، فجر کی اذانوں کے بعد اقامت کہی جا رہی ہے۔ اب امام مہدی کا لشکر ہار رہا ہے، باقی جگہوں پہ ہار رہا ہے دجال سے، دجال کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، دجال اتنا بڑا فتنہ ہے۔ امام مہدی کا لشکر کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں، نہیں مقابلہ کر پا رہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے صبح لڑنا ہی لڑنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس دشمن خدا سے ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے ہر حالت میں۔ فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا جہاد کا، جنگ کا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے شہادت پانے کا، جہاد کا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اسی رات۔ صبح فجر کی وقت جب اذان ہوگی، اذان کے بعد اقامت کہی جا رہی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ آئیں گے اوپر سے، اصلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے اوپر آسمان سے نیچے، اور وہ آئیں گے دمشق کے اندر ایک سفید مینار والی مسجد پہ آئیں گے۔ وہ سفید مینار والی مسجد آج سے کچھ عرصہ پہلے تک موجود نہیں تھی، آج وہ موجود ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ مسجد نہیں تھی، آج کے دن میں دمشق میں وہ سفید مینار والی مسجد بن چکی ہے اور موجود ہے۔ اس سفید مینار کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے اتریں گے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، اور جب آئیں گے مسجد میں تو لوگ ان کو پہچان لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ ابن مریم آ گئے۔ امام مہدی اقامت ہو چکی ہوگی نماز کی، فجر کی نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، امام مہدی کہیں گے آپ آئیں آگے، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ کہیں گے میں اس وقت رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں، میں نبی بن کے نہیں آیا، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ جماعت کرائیں۔ امام مہدی جماعت کرائیں گے، امامت کرائیں گے۔ جماعت کے بعد عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر امت کو لیڈ کریں گے، امت کے قائد، امت کے لیڈر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بتاؤ مجھے دجال کہاں ہے؟ بتایا جائے گا دجال یہاں باہر ہے، قلعے کے باہر ہے، شہر کے باہر ہے، دروازے کھولے جائیں گے۔ دجال جیسے ہی دیکھے گا عیسیٰ ابن مریم کو بھاگے گا پیچھے کی طرف، کیونکہ اس کو پتا ہے اب میں مارا گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، عیسیٰ ابن مریم اصلی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے اس کا جسم پگھلنا شروع ہو جائے گا، گھلنا شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا، بھاگ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزہ پکڑ کے اس کے پیچھے بھاگیں گے، اور اس کو ایک جگہ جا کے قتل کریں گے، نیزہ ماریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، دجال کو، دنیا کے سب سے بڑے فتنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور دکھائیں گے خون لگا ہوا نیزے پہ کہ دیکھو مر گیا، انسان تھا، مر گیا، کہیں غائب نہیں ہو گیا کہ خدا تھا غائب ہو گیا، مر گیا، دیکھو خون لگا ہوا اس کا۔ اور اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم حکومت کریں گے، خلافت قائم کریں گے، حکومت کریں گے، بہت ہی خوشحالی کا دور ہوگا۔ حضرت امام مہدی جو ہوں گے ان کی 7 سال حکومت ہوگی، 7 سال کے بعد وہ فوت ہو جائیں گے، پھر عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔
تو دجال کے فتنہ جو وہ فتنہ ہے جس سے ہمیں بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھنے کا کہا گیا جمعے والے دن. بغیر سمجھے جب ہم سورہ کہف پڑھیں گے نا ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوگا, ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا, ثواب مل رہا ہوگا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ. سورہ کہف کے اندر وہ واقعات ہیں, وہ سبق ہیں کہ جو ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں. اس کے اندر غار والوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایمان بچایا اور غار میں چلے گئے. ہمیں سبق ملتا ہے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو بہت مضبوط کرو, ایمان سے نہیں پھرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. دجال سے دور جانا ہے, غار میں چلے جانا, پہاڑ پہ چلے جانا, ایمان نہیں چھوڑنا, سبق ہے. پھر سورہ کہف میں دو باغ والے کا سبق ہے کہ مال کی محبت تھی, لالچ تھی, اس نے کہا میری وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا مجھے, میری وجہ سے ملا ہے. تو اس نے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے مال کی محبت میں نہیں پڑھنا, ہمیں مال کی لالچ میں نہیں پڑھنا. اس کے بعد تیسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو تھے ان کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے علم حاصل کرنے کا, کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ گئے علم حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کرنا ہے ہمیں دین اسلام کا, علم ہوگا تو ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں گے. یہ سبق ہے سورہ کہف میں, جو سورہ کہف ہمیں پڑھنے کا کہا گیا جمعے والے دن. پھر چوتھا سبق ہے ذوالقرنین کے واقعے میں. ذوالقرنین پوری دنیا میں حکومت کر رہا, فتوحات کر رہے, لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جس کے پاس جو عہدہ ہو, منصب ہو, اتھارٹی ہو, طاقت ہو, اس سے مروب نہیں ہونا, اس کے آگے جھکنا نہیں ہے, بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دجال کی طاقتوں سے مروب نہیں ہونا. دجال کو جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں آزمائش کے طور پہ, ہماری انسانیت کی آزمائش کے لیے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. لیکن ہم اگر کہیں نا ہم دجال کے آنے سے پہلے مر جائیں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر ہر شخص کو دجال کے فتنے جیسے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن ادھر بھی وہی بچے گا جو ایمان میں مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو ثبات عطا کرے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ قول ثابت عطا کرے گا دجال کے مقابلے میں بھی, اور قبر کے اندر جب سوالات کریں گے نا فرشتے, اور کمزور ایمان والے منافقین جواب نہیں دے پائیں گے, مضبوط ایمان والے اور مومن جواب دے پائے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ ثبات عطا کرے گا. دجال کا فتنے جیسا فتنہ وہاں پہ قبر میں بھی ہمیں بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.